السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی فیبرری کا سیکنڈ ویک چل رہا ہے اور فیبرری کا سیکنڈ ویک اور پھر آگے جا کے مڈ آف دا فیبرری یعنی کہ 14 کو ایک خاص دن منایا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلے، گمراہ ہوں، غلط راستے پہ جائیں، اور اس دن کو وہ کہتے ہیں ویلنٹائنس ڈے، اور بڑی خوشی اور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تو اگر ویلنٹائنس ڈے کو آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں جو وہ کہتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں اس کو کہتے ہیں محبت کرنے والوں کا دن۔ محبت کرنے والے کون؟ ماں باپ؟ نہیں۔ بہن بھائی؟ نہیں۔ میاں بیوی؟ نہیں۔ پھر کون بچتا ہے پیچھے؟ جی، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ اور ناٹ مور دین پروسٹیٹیوٹس، اس سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ جیسے پرانے زمانے میں یا اب بھی جو پروسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں نا، میل بھی اور فیمیل بھی دونوں ہوتے ہیں، وہ جو کام پیسے لے کے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی سروس یہاں پہ آپ کو فری مل رہی ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے سورہ اسراء میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ انہو کان فاحشہ، کہ بے شک یہ کھلی گمراہی ہے۔ لیکن ہم تو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہوتے ہیں، جی آج 14 فیبرری ہے، ویلنٹائنس ڈے ہے، آج کوئی فلاں جا رہا ہے کسی کی بہن کو پھول دینے جا رہا ہے، جی کوئی جا رہا ہے چاکلیٹس لے کے جا رہا ہے، کوئی کیا کیا گفٹ لے کے جا رہا ہے۔ پھر آپ کا تو اسلام کے ساتھ کوئی دور دور تک کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، وہ بہت ہی برا فعل ہے، بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور زنا صرف وہی پرٹیکولر فعل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو ہر عضو ہے، جو ہر حصہ ہے بدن کا، وہ زنا کرتا ہے، اس کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، پاؤں کا زنا اس راستے کی طرف چل کر جانا ہے، غلط راستے کی طرف، زبان کا زنا وہ غلط کام بولنا ہے۔ تو انسان کے جسم کا جو ہر حصہ ہے، کچھ نہ کچھ حصہ تو ہے اس کا، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اور ہم تو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہوتے ہیں، جی آج ویلنٹائنس ڈے ہے، آج میں جاؤں گا جی اپنی گرل فرینڈ کے لیے میں پھول لے کے جا رہا ہوں اور چاکلیٹس لے کے جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو خرافات ہوتی ہیں ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز اور ہوٹلز میں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب یہ پورا سینیریو سٹارٹ کیسے ہوا تھا، اس کے بارے میں تو کافی ساری تھیوریز ہیں، لیکن جو ایک تھیوری موسٹ پرومیننٹلی لوگوں کو پتہ ہے یا ان کو بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے جی کہ ایک جو عیسائیوں کا پوپ تھا اور ان کی ایک نن تھی، تو ان کو آپس میں مطلب جو بھی تھا ان کا چل رہا تھا، تو وہاں پہ ان کو چرچ میں جو اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے بس وہاں پہ بے حیائی اور بدفعلی کی اور پھر ان کو مار دیا گیا۔ تو اس کی یاد میں جی، وہ جو بندہ تھا اس کا نام ویلنٹائن تھا، تو اس کی یاد میں جو ہے نا، پھر وہاں سے دن شروع ہوا جی کہ وہ محبت کے نام پہ شہید ہو گیا تھا۔ لعنت ہے ایسے دن کے اوپر بھی اور اس کو منانے والوں کے اوپر بھی، اور یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں سورہ نور میں آیت نمبر 19 کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، تو وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، مطلب اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے نا، اللہ پاک کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون اس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کون اس کو پھیلا رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ سٹارٹ کیا تھا ان کے بارے میں تو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھیلے، ان کے بارے میں تو قرآن کا یہ فتویٰ ہے جی کہ ان کو تو آخرت میں دردناک عذاب اور سزا ہوگی۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا ان دنوں میں، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے اسکولز کالجز یونیورسٹیز میں، تو اس میں جو لوگ انوالو ہیں نا، اس سے زیادہ ہماری غلطی ہے، ہم زیادہ رسپانسیبل ہیں اس کے۔ ہم ہو گئے، ان کے والدین ہو گئے، ان کے عزیز و اقارب ہو گئے، جو ان کو سمجھاتے نہیں ہیں اور گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ
مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو سب سے پہلے وہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روکتا تو اس کو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور جو دل میں برا جاننا ہے یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو ایک طرف تو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ ساری کی ساری بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ہماری قوم کا ایک المیہ یہ ہے نا جی کہ جو چیز بھی ویسٹ میں عام ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ ضرور بضرور ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے بھائی؟ وہ ہماری پھوپھی کے بیٹے ہیں، وہ ہمارا کلچر ہے۔ اگر کلچر ہے بھی، اگر کوئی آپ کلچر اڈاپٹ کر بھی رہے ہیں تو ان سے اچھا کلچر اڈاپٹ کریں، وہ جیسے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں وہ اڈاپٹ کریں۔ نہیں نہیں، وہ تو اڈاپٹ نہیں کرنا ہم نے بس اپنی مرضی کی بے حیائی اور فحاشی اڈاپٹ کر لینی ہے وہاں سے۔ اس میں پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ہاتھ ہے ہمارا، وہ ہمارے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا، کہ یہاں پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے دماغوں میں ڈرل کیا جا رہا ہے، چاہے پھر وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ وہی لڑکیاں جن کو گھر سے پراپر کیئر نہیں ملتی، پراپر اٹینشن نہیں ملتی، وہ پھر باہر جا کے اٹینشن ڈھونڈتی ہیں۔ جن کا ایسا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوتا، ان کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوتا ہے ان کی دوستوں کی طرف سے اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ کو دیکھ کے کہ یار مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اور دوسری طرف جو لڑکے بھائی صاحب ہیں ان کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی گرل فرینڈ نہ ہوئی تو بھائی میں تو اپنے باقی جو فیلوز ہیں ان سے انفیریئر ہو جاؤں گا۔ یار عقل کو ہاتھ مارو یار، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ دس از ناٹ اور اسلام، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام تو سب سے پہلے جو مومن مرد ہیں ان کو کہتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اللہ پاک تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے مرد کیا کرتے ہیں جی؟ مردوں کو یہ حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پہلے مردوں کو حکم ہے، دین اس کے بعد اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی فرما رہے ہیں، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پاک کو مانتے ہیں۔ بھئی اللہ پاک کو ماننے سے مسلمان نہیں ہو جاتا بندہ، وہ آپ صرف نام کے مسلمان ہیں، آپ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قانون میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ ویسے بھی آپ کو تو کہا بھی نہیں جا رہا نا، پھر اگر آپ اس بات کو مان نہیں رہے تو یہ تو کلیئرلی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو اور مومن مردوں سے کہہ دو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کو تو کہا ہی نہیں جا رہا نا، یہ تو مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہم تو اس میں نہیں آتے، اس لیے ہم اس کو فالو بھی نہیں کرتے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ آپ معاشرے میں کوئی بھی برائی کو جب ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو اس کے پیچھے بیسک ریزن جو ہوگا وہ فحاشی ہی ہوگی، کوئی بھی برائی آپ چاہے لے لیں، دا بیسک ریزن از اس کے پیچھے ہوگی فحاشی۔ اب پھر کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے جی کہ محبت کرنا غلط تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے بعد محبت کرنے کے بعد جو طریقے آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے، اس سے اللہ کا رسول خود اللہ پاک اور قرآن منع فرما رہا ہے، تو یہ طریقہ آپ نے نہیں اڈاپٹ کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو بولیں نا جی کہ سے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجیں آپ، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو پسند ہو اس کے ساتھ 6 مہینے آپ ڈیٹیں ماریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کہیں جی کہ نہیں میرے تو ابا نہیں مان رہے۔ دس از ناٹ دا وے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں پہ ساتھ میں پڑھتے ہیں، ساتھ میں کہیں پہ کام کرتے ہیں، اٹریکشن ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ بھی خود اسلام نے بتایا نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے طریقے ڈھونڈتے پھریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، واضح طریقہ ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ جو پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ یہ تو نہیں کہا کہ چھپ چھپ کے ڈیٹنگ کرو اس کے ساتھ، یہ تو نہیں کہا کہ فحاشی اور بے حیائی پھیلاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ راتوں کو چھپ چھپ کے جو ہے آپ 2 2 3 3 بجے تک فون پہ باتیں کرو، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا۔ لیکن نہیں جی نکاح میں نہیں کر سکتا، میرے ابا نہیں مان رہے، میری اماں نہیں مان رہی، لیکن
گرل فرینڈ میں آپ کو رکھ سکتا ہوں. تو یہ میری ان بہنوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو یہ سن رہی ہیں کہ آپ کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، کوئی عزت ہے آپ کی معاشرے میں. اللہ پاک نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، تو کیوں خود کو اس سے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں خود جو ہے وہ بے حیائی اور گمراہیوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں خود کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو آپ کا مقام آپ کو اسلام نے اور اللہ پاک نے دیا ہے، اس پیڈسٹل پہ آپ خود کو کیوں نہیں رکھ رہے؟ کہیں پہ بھی کوئی بھی ایسا سینیریو ہوتا ہے تو دا اونلی وے از نکاح، کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، میرے گھر والوں سے بات کر لیں اور باقی جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. لیکن اس بات کے نام کے اوپر جی کہ پہلے ایک دوسرے کو جان لیں، پہچان لیں، اور پھر 6 مہینے سال اسی میں گزر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ابا نہیں مان رہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے ہمارا، اور نہ ہی یہ ہمارا کلچر ہے. تو خود کو پہچانیں، اپنے دین کو پڑھیں، آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں، آپ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں. اور یہ جتنے بھی بے حیائی اور فحاشی والے کلچر ہیں، جو بھی دن آتے ہیں، چاہے پھر وہ ویلنٹائنس ڈے ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ دن کوئی بھی ہو، تو یہ نہیں ہے کہ سال کے 364 دن آپ کہیں جی کہ میں نے اللہ پاک کی بات مانی ہے تو خیر ہے میں ایک دن تو کر لوں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے تو آپ کو پھر سال کے 365 دن اللہ پاک کی بات ماننی ہوگی، ایک دن کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو جتنا کتنا ہو سکے خود کو ان سب چیزوں سے بچائیں، اور جو کچھ پرانی لغزشیں ہو چکی، خطائیں ہو چکی، ان پہ اپنے رب سے معافی مانگیں، اور اللہ پاک سے کہیں کہ یا اللہ پاک میں اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور یا اللہ پاک میں تو گنہگار بندہ ہوں، یا اللہ پاک میں کمزور بندہ ہوں، آپ سبحان ہے یا اللہ پاک، آپ پاک ہیں ان سب خطاؤں سے، ان سب لغزشوں سے، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں. تو یا اللہ پاک مجھے اپنی حفاظت میں